اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 136 پہ اور مسلم شریف جلد پہلی صفحہ 257 پہ، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم آپ نے فرمایا اپنی رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر بناؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکتے ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ جو نماز ہے یہ وتر کی نماز جو ہے یہ آخری نماز ہونی چاہیے۔ اس کا وقت جو ہے وہ مسلم شریف جلد پہلی صفحہ 257 کے اوپر ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، ان ابی سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا۔ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر صبح ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اور اس کا وقت کا تعین اور ایک حدیث پڑھتے ہیں، مسلم شریف جلد پہلی صفحہ 258 کے اوپر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ ومن طمع یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ وذلک افضل۔ وہ رات کے آخری حصے میں جسے یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ شروع رات ہی میں وتر پڑھ لے، اور جسے یہ امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے گا تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری حصے ہی میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصہ کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے اور یہ افضل ہے۔ تو آپ نے وتر کا اندازہ لگا لیا کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے آپ کی فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے، یعنی صبح صادق سے پہلے تک اس کا ٹائم جو ہے۔ لیکن اسے پڑھنا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے اگر ہمیں ٹائم نہیں ملے، نہیں، یہ وتر جو ہیں یہ واجب ہیں۔ ابو داؤد شریف جلد پہلی صفحہ 201 حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ کہا کہ وتر جو ہے یہ حق ہے، جس نے وتر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ 3 دفعہ آپ نے کہا، تو معلوم یہ ہوا کہ وتر جو ہے یہ واجب ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اور لفظ واجب اور حق کی میننگ واجب کے ہیں، اس کے لیے حدیث مبارکہ جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ مسند امام احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، دارقطنی شریف میں بھی ہے یہ۔ ان ابی ایوب انصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوتر حق واجب علی کل مسلم۔ وتر حق ہے، یہ واجب ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ وتر جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھنے ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ایک اور سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہے۔ یہ ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث مبارکہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا ذکر او استیقظ۔ جو شخص وتر سے سوتا رہ جائے، یعنی نیند کی وجہ سے اس کی نماز وتر قضا ہو گئی تو یا بھول جائے تو جب یاد آئے، جب وہ جاگے تو اسی وقت پڑھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی عشاء کی نماز اگر رہ جاتی ہے تو آپ کو وتر جو ہے وہ پڑھنے پڑیں گے۔ اگر یہ چھوٹ گئے آپ سے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز آپ کے لیے لازم ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک حدیث آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جلد دوسری ہے، صفحہ اس کا 297 ہے۔ یہ لکھنے والے امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان ابی ایوب قال الوتر حق او واجب۔ وتر جو ہے حق کی تشریح جو وہ کی گئی کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وتر ہے کیا، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ۔ اس کے لیے ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں سرکار کا فرمان علی شان ان خارجہ بن حذافہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان اللہ عمدکم بصلاته خیر لکم من حمر النعام الوتر
جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی یطلع الفجر۔ حضرت خارجہ بن خزافہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے ایک دن باہر تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں مزید عطا فرمائی ہے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے واسطے نماز عشاء کے بعد سے لے کے طلوع صبح صادق تک مقرر کیا ہے۔ تو یہ ہے نماز وتر۔ اب نماز وتر جو ہے وہ کتنی رکعات ہیں؟ یہ 3 رکعات ہیں بغیر سلام کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان مصنف عبد الرزاق جو ہے اسے پڑھیے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ اس کا 28 ہے۔ عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صلاۃ المغرب وتر النہار فاوتروا صلاۃ اللیل۔ تو دن کی مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں، تم رات کی نماز کو وتر بناؤ۔ اب اس کی ایکسپلینیشن تشریح ہمیں ملتی ہے دارقطنی شریف کے اندر جلد 2 صفحہ 28 میں کہ وتر اللیل ثلاث کا وتر النہار ہے، تو رات کے وتر بھی 3 رکعات ہیں دن کے وتر کی طرح، یعنی نماز مغرب کی طرح۔ مجمع الزواج جلد 2 صفحہ 242 کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر ثلاث کثلاث المغرب، وتر کی رکعات 3 ہی ہیں جیسے مغرب کی 3 رکعات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو ہے نا وہ وضاحت فرما دی۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں شاید معلوم ہوتا ہے کہ شاید وتر جو ہے وہ 1 ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ حدیث مبارکہ کو سمجھنا بھی بڑا ایک معنی رکھتا ہے، حدیث بیان کرنا اور ہے، حدیث کو سمجھنا اور ہے۔ وہ حدیث عبداللہ ابن ابی قبیس تابعی سے روایت ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تہجد اور وتر کے مجموعے کو بھی وتر کہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث جب آپ پڑھتے ہیں عبداللہ بن ابی قبیس قال سألت عائشہ بکم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر قال کان یوتر ب40 و30 و60 و30 و8 و30 و20 و30 ولم یکن یوتر بانقص من 7 ولا باکثر من 13۔ تو وہ تہجد کی رکعات کو ملا کر کہ وہ کتنی رکعتیں ہیں، وتر کی 3 رکعتوں سے پہلے تہجد کبھی صرف 4 رکعت پڑھتے، کبھی 6 رکعت پڑھتے، کبھی 8 رکعت پڑھتے، کبھی 10 رکعت پڑھتے، لیکن 4 رکعت سے کم اور 10 رکعت سے زیادہ تہجد پڑھنے کا آپ کا معمول نہیں تھا۔ اور تہجد کی رکعتوں کے بعد آپ وتر کی 3 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، 1 رکعت آپ نہیں پڑھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر سلام پھیرے 3 رکعت وتر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے لیے بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر 3 رکعت پڑھا کرتے تھے اور سلام فقط تیسری رکعت میں پھیرتے تھے مغرب کی نماز کی طرح۔ اسی طرح بہت سی حدیث مبارکہ اور آثار آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کے اندر پڑھیں کیا، اس کے اندر پڑھیں کیا؟ اور حضرت انس سے بھی ایک حدیث جو ہے وہ روایت ہے کنز العمال کے اندر جلد 8 صفحہ جو ہے وہ 66 پہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو محمد مجھ سے اخذ کر لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اخذ کیا ہے، تم ہرگز مجھ سے زیادہ سکھا آدمی نہیں ہو، سکھا آدمی سے اخذ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ثابت فرماتے ہیں پھر آپ نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں کیا کیا کہ آپ نے جو وتر تھے وہ 3 رکعات وتر پڑھے اور آخر میں آپ نے سلام پھیرا۔ تو وتر کے اندر ہم پڑھیں گے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک روایات جو ہے وہ پہنچی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی قل ھو اللہ کے ساتھ معوذتین بھی پڑھتے تھے۔ معوذتین کون ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ گویا کہ بعض اوقات آپ آخری رکعت کے اندر قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں ہی آخری رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ عن عبد العزیز بن جریج قال سألنا عائشہ بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔